پہلے نہیں تھی یہ. اور یہ جو مال بٹتا تھا مسلمانوں میں وہ بھی کہاں بٹتا تھا؟ مسجد نبوی کے صحن میں بٹا کرتا تھا. ازواج کے حجرے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان کی کھڑکیاں کھلا کرتی تھیں مسجد نبوی میں. جب اتنی کثرت سے انہوں نے مال بٹتا دیکھا تو انہوں نے اتنی سی فرمائش کی، اتنی سی بات کہی کہ ہمارے گزارے میں، ہمارے الاؤنس میں بھی تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے. یہ جو مطالبہ کیا، نہ قانون کے اعتبار سے غلط، نہ شریعت کے اعتبار سے، نہ اخلاق کے اعتبار سے، نہ فطرت، نہ عقل، کسی اعتبار سے یہ تقاضا ان کا غلط نہیں تھا، ذاتی پر مبنی نہیں تھا. اور کون سا لاکھوں مانگا ہوگا، کون سا کروڑوں مانگا ہوگا، اتنا کہ بس روز پک جائے، روز کھانا پک جائے، روز چولہا جل جائے گھر کے اندر. یہ بتائیں کتنا ہوتا ہے؟ قناعت آپ دیکھیں نا، اللہ ہم مومن عورتوں، مسلمان عورتوں کو قانع بنا دے، ہمارے اندر یہ تسکین آ جائے کہ الحمدللہ جو ہے بہت ہے. اتنی قناعت کرنے والی خواتین تھیں، مانگا بھی تو اتنا کہ کھانا پک جائے. اور جب ان کے گھروں میں اگر کھانا پکتا تو کون کھاتا، کس کو اچھا لگتا؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ سوچ سکتی ہیں کہ جب کھانا پکایا جاتا ہے پہلا خیال شوہر کا آتا ہے. اور اگر میاں گھر پہ نہ ہو تو ہمارا اپنا پکانے کو دل نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں کس کے لیے پکانا، رہنے دو، توست کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، چلو کچھ بھی کر لیں گے. اور جب شوہر گھر میں ہوتے ہیں تو بیویوں کا بہت دل کرتا ہے کہ یہ پکا لیں، یہ کھلا دیں، یوں سجائیں کھانے کو. کس کے لیے؟ تاکہ شوہر کھائیں، ان کو اچھا لگے، وہ خوش ہو جائیں. تو کتنی یہ محبت کرتی تھیں اپنے شوہر سے. عام بیوی عام شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے تو کہاں ازواج مطہرات اور شوہر بھی کیسا، سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تو کیا ان کا دل چاہتا ہو کہ اپنا دل نکال کے رکھ دیں ان کے لیے. ان کو فاقے کرتا دیکھتی تھیں کہ ان کا جو پیٹ ہے وہ بالکل پیٹ سے لگا ہوا ہوتا تھا. تو یہ چاہا کرتی تھیں کہ ہم گھر میں کچھ پکا لیں تاکہ ہمارے شوہر یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ہاتھ میں پیسہ ہو تو ہم بھی صدقہ کریں، ہم بھی خیرات کریں، ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو دیں، صلہ رحمی کریں، اور غریبوں پر خرچ کر کے ہم بھی آخرت میں اپنا اجر کمائیں، غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی ضرورت پوری کریں. اور دیکھیں بعد میں جب ان کے پاس پیسہ آیا تو انہوں نے کیا کیا اس پیسے کا؟ یہی کیا نا، خیرات ہی کیا نا. اپنی ذات پر تو نہیں خرچ کر لیا، اپنے کھتے تو نہیں بھر لیے. اس وقت بھی پیسہ جنہوں نے مانگا یہی ان کا مقصد ہوگا. اور جب وہ دیکھتی تھیں کہ عام مسلمان نیکی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انفقو، تم خرچ کرو. کس پر خرچ کرو؟ اپنی آخرت بنانے پر. اور مسلمان خرچ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں چاہتی تھیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. تو لہٰذا انہوں نے کچھ اپنے گزارے کے پیسے میں اضافے کا مطالبہ کر لیا. اب دیکھیں کہ جب یہ نکاح میں آئی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وقت یہ بات طے شدہ نہیں تھی، انڈرسٹوڈ نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اختیاری فقر کو، والنٹری پاورٹی کو ترجیح دیں گے، پاورٹی بائی چوائس کو پسند کریں گے اپنے لیے. یہ بات اس طرح کھل کر مبرہن ہو کے تو سامنے نہیں آئی تھی. ان کا خیال یہ تھا ابھی پیسہ نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم دیتے ہیں، اور جب پیسہ آ جائے گا ہم کو زیادہ دینے لگ جائیں گے. یہ خیال ہوگا، اس میں کہتے ہیں ان بٹوین دا لائنز، انڈرسٹوڈ سی بات ان کو یہ لگتی تھی. اب جب زیادہ پیسہ آیا انہوں نے سوچا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش ہے، چلو ہم تھوڑا سا مانگ لیتے ہیں. انہوں نے تو سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کی چھوٹی سی فرمائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناگوار گزر جائے گی. آپ نے خود صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خود اپنے لیے غربت کو پسند کیا تھا، بائی چوائس آپ نے اس کو پسند کیا تھا. اور جب آپ نے اپنے لیے پسند کیا تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی پسند کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عزیمت کے راستے پر تھے، رول ماڈل تھے نا. تو آپ تو ہر ایک کے لیے رول ماڈل تھے. کم سے کم پیسے میں کیسے گزارا کیا جاتا ہے ہنسی خوشی، اور یہ بتانا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہے گا. جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہونا ضروری نہیں. غربت میں بھی بہترین عمل کیا جا سکتا ہے.
کم سے کم دنیا میں بھی گزارا کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے اپنے لیے اس اختیاری فقر کو پسند کیا تھا. تو آپ نے بیویوں کا یہ تقاضا پورا نہ کیا، نہ نفقہ بڑھانے کا، نہ بیویوں کا پورا کیا، نہ بیٹی کا پورا کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی غلام یا کنیز مانگنے کے لیے حاضر ہوئی تھیں اپنے والد سے، لیکن شرم کی وجہ سے خود نہ کہہ سکیں، منہ نہ اٹھا کہ ابا سے کہیں کہ ابا مجھ کو کنیز دے دیجئے یا غلام دے دیجئے. پھر علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے کہ فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے، اور اس کی پیٹھ پر مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے نشان پڑ گئے ہیں، تو کوئی ایک غلام یا ایک کنیز ہم کو دے دیجئے. غلط مطالبہ ہے؟ بتائیے، کوئی پرابلم ہے اس کے اندر؟ بالکل سمپل سینسیبل مطالبہ ہے، نیچرل ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی فرمائش بھی پوری نہ کی، ان کو بھی نہ دیا غلام، نہ دی کوئی کنیز. آپ نے فرمایا اصحاب صفہ زیادہ مستحق ہیں، مجھے ان کی ضروریات کو پہلے پورا کرنا ہے. اور اپنی بیٹی کو آپ نے تسبیحات فاطمی بتا دیں. وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ بات آپ نے کہہ دی کہ تم یہ پڑھا کرو. تو نہ اپنے بیٹی کو دیا، نہ اپنے بیویوں کو دیا. مانگا بیٹی نے بھی، مانگا بیویوں نے بھی. دونوں کے مطالبے کے اندر شرعن، عقلاً، روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ذہنی عقلی طور پہ کوئی عیب نہیں، لیکن آپ نے نہ دیا، پسند نہ کیا اس چیز کو. اب ہم اس بات کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ آخر آپ نے اپنے گھر میں کشادگی کیوں نہ آنے دی؟ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہ زیادہ پیسہ دیا؟ چاہتے تو آ سکتی تھی، گناہ تو نہیں ہے اچھا کھانا یا اچھا پہننا. اور مسلمان اچھا کھانے لگ گئے تھے، اچھا پہننے لگ گئے تھے، آپ نے کبھی ان کو منع نہ کیا. اس لیے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دیں آپ بہرحال ان کو حرام نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو آپ نے غربت کو ذاتی طور پہ ترجیح دی، اس کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میرے لیے مکہ کی وادی سونے سے بھر دی جائے. میں نے عرض کیا، اے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. جب بھوک لگے میں تجھ کو یاد کروں اور تیرا ذکر کروں، اور جب بھوک مٹاؤں تو تیری حمد اور تیرا شکر ادا کروں. تو یہ آپ نے نہ چاہا کہ میں حساب قیامت کے دن دوں دولت کا. ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے، آپ مسجد میں موجود تھے، اتنے میں آپ نماز پڑھ کر تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. یہ بات صحابہ کے لیے بہت حیرت انگیز تھی. عام طور پہ آپ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اپنے گھر کی طرف آپ نہیں جایا کرتے تھے اتنی جلدی سے. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے دوران خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں نے نہ چاہا کہ ایک رات مجھ پر ایسی گزرے کہ وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ جائے. تو فوراً آپ نے اس کو خیرات کر دیا. تو حساب ہلکا ہے نا، آپ نے نہ چاہا کہ میں حساب دوں. ایک اور حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیوں اپنے اوپر اتنی سختی آپ کرتے ہیں، کیوں اتنی زیادہ سادگی کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بھائیوں کو اجر مل رہا ہو تو میں پیچھے نہ رہ جاؤں. بھائیوں سے مراد کون؟ دوسرے پیغمبر، دوسرے انبیاء، کہ انہوں نے بھی اتنی سادگی سے زندگیاں گزاری، میں چاہتا ہوں کہ میرا اجر ان سے کم نہ ہو. تو یہ آپ نے طریقہ اختیار کیا تھا اپنے لیے. قرآن میں مومنوں کا ایک سوال آیا ہے نا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی کہ یہ کیا خرچ کریں. تو ایک جگہ جواب آیا ہے قل العفو، جو ایکسٹرا ہے، جو فالتو ہے سب خرچ کر دیں. تو آپ نے اس آیت کو پرسونیفائی کیا، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ کیسے خرچ کیا جاتا ہے. ایک چیز فالتو آپ کے گھر میں موجود نہ ہوتی تھی. اور فالتو ہم کس کو کہیں گے؟ ہم کہیں گے 2 جوڑے تو چاہیے ہی ہوتے ہیں نا. بعض دفعہ آپ کو امامت کرانے میں اس لیے دیر ہو جاتی تھی کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوتا تھا وہ دھل رہا ہوتا تھا اور اس کو سوکھنے میں وقت لگتا تھا، پھر آپ وہی جوڑا پہن کر آتے تھے. تو 2 جوڑے بھی نہ ہوتے تھے، ایک جوڑے میں گزارا کیا ہے کتنی دفعہ. تو ایسا وقت بھی آپ پر آیا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ نے خود نہ چاہا، آپ کو دولت اچھی ہی نہیں لگتی تھی،
پسند ہی نہیں تھی آپ کو، یہ لگژری وغیرہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی. اور دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے واللہ عالم، اپنے خیال ہی سے ہم بات کہہ رہے ہیں، کہ اپنے نبی کو اس طرح رکھنے میں جو حکمت ہے یا جو مصلحت تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شخصیت کو الزامات سے، شکوک اور شبہات سے پاک رکھنا چاہتا تھا. دنیا میں لوگ بڑی بڑی مشکلات، مشقتیں اٹھا کر بادشاہتیں حاصل کرتے ہیں. ہمبل ماڈسٹ چھوٹے چھوٹے گھروں سے اٹھ کر بڑے بڑے محلوں میں پہنچ جاتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دولت کا استعمال شروع کرتے تو بعد کے آنے والے ایک اعتراض یہ بھی کر سکتے تھے کہ دیکھو عام بادشاہوں میں اور فاتح مکہ میں کیا فرق ہے. انہوں نے بھی لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے جنگیں کریں تو محمد نے بھی لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے جنگیں کریں. کتنے بھی الزام لوگوں نے لگا دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ الزام کوئی نہ لگا سکا. انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملی ان کو. اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ازواج انہی حجروں میں رہتی رہیں. انہوں نے کوئی عالی شان پیلیشیل پیلیسز اپنے لیے نہیں بنوا لیے. انہوں نے اپنے رہنے سہنے کے طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر لی. جس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اسی حالت میں وہ رب سے ملنے چلی گئیں. وہی لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے برقرار رکھا، حالانکہ پیسے اور دولت کی کثرت ہو چکی تھی مسلمانوں میں، فراوانی تھی، اپنے لیے پسند نہ کیا. تو چونکہ آپ خود بہت سادہ رہے، آپ نے چاہا کیا کہ بیویاں بھی قناعت کی مثال قائم کریں. تو لہٰذا آپ دیکھیں جو بات یہاں کہی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو بہت کچھ دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم میرے ساتھ نہ رہ سکو گی. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اب اس میں ازواج کو اختیار دیا گیا کہ اس تنگی اور غربت میں رسول کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں. اگر اس طرح گزارا کریں گی تنگی ترشی میں تو عام عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا اجر پائیں گی. اور اگر طلاق لینا چاہتی ہیں تو ان کو چوائس دی گئی ہے کہ عزت کے ساتھ کچھ دے دلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر دیں گے. تو چوائس کیا ہے دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ دولت یا اللہ کا رسول، ایک کو پسند کر لو، دونوں ساتھ نہیں ملیں گے، ایک کو تم کو سلیکٹ کرنا ہوگا. یہ تو اس کا موضوع ہے. اس کا ایک قانونی امپلیکیشن بھی ہے، اس آیت کی ایک لیگل امپلیکیشن بھی ہے، قانونی پہلو بھی ہے اس آیت کا. وہ یہ ہے کہ اس میں تفویض طلاق کی بات کی گئی ہے، طلاق کا اختیار دے دینا بیوی کو. یہ آیت جو ہے آیت تخییر کہلاتی ہے. تا خا یا را، تخییر. تخییر لفظ بنا ہے اختیار سے. تو قانون اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر چاہتا ہے تو اپنی بیوی کو وہ طلاق مانگنے کا اختیار دے سکتا ہے. ہم کو پتہ ہے نا کہ طلاق مانگنے کا اختیار تو ہے بیوی کو، لیکن یہاں پر جو پابندی ہے وہ یہ کہ اگر شوہر نے تفویض طلاق کر دی، تفویض یعنی حوالے کر دی طلاق بیوی کے، اب اس میں یہ ہوگا کہ جب بیوی طلاق مانگے گی شوہر کو ضرور دینی ہوگی، ورنہ عام حالات میں تو شوہر کے پاس اختیار ہے، چوائس ہے، اختیار شوہر کے پاس ہے، چاہے تو طلاق دے چاہے طلاق نہ دے. لیکن اگر تفویض طلاق کا معاملہ ہو گیا ہے، اختیار بیوی کو دے دیا ہے، تو زندگی میں اگر وہ طلاق مانگتی ہے تو شوہر کو دینی ہوگی. خود شوہر بیوی کو اختیار دے رہا ہے کہ تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر دوں. یہ ہے آیت تخییر. اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی طرف سے پھر طلاق پروناؤنس کی جائے، یعنی طلاق مانگتے ہی بیوی خود بخود آزاد نہیں ہو جائے گی کہ آپ نے مجھے اختیار دے دیا ہے اور اس اختیار کو میں نے اب استعمال کر لیا ہے اور اب میں آزاد ہو گئی. یہ نہیں ہوگا. جو قانونی پروسیجر ہے
قانونی کارروائی ہے طلاق کی، وہ تو اسی طرح ہوگی، بیوی مانگے گی اور شوہر کو طلاق اس کو دینی ہوگی۔ تو یہ ہے دراصل یہاں پر تفویض طلاق کا معاملہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلم ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب آیت تخییر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا فرمائی۔ آیت سنانے سے پہلے فرمایا، میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ آگے فرماتی ہیں، جب میں نے یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا، کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ لینے جاؤں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر میرے بعد سب ازواج مطہرات کو قرآن کا یہ حکم سنایا گیا، سب نے وہی کہا جو میں نے کہا تھا۔ اب یہ تو ہونا ہی تھا کہ وہ کس کو اختیار کرتی، لیکن ہوا کیا فائدہ اس کا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ دنیا کی دولت، دنیا کی لالچ ازواج کے قدم نہیں ڈگمگا سکتی۔ یہ تو ان کے لیے سوچنے کا مقام بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی دولت یا رسول میں سے کس کو اختیار کریں۔ تو منافقوں کے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، ساری سازشوں کا جال ان کا کٹ کر رہ گیا۔ تو یہ تو اس کا خاص ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے، خاص ازواج سے اس کا تعلق ہے۔ اب اس کو ہم عام مسلمانوں پر اپلائی کرتے ہیں۔ اس آیت کے حساب سے تفویض طلاق کے احکامات ہیں۔ خطاب آپ دیکھیے یہاں پر خاص امہات المومنین سے تھا، مگر اس سے مراد صرف ازواج نہیں بلکہ تمام مسلمان ہیں۔ اب یہ بات کس سے پتہ چلے گی؟ ذکر تو کیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے۔ اگر ہم قرآن سمجھنے بیٹھیں اور ہم اس آیت کو پڑھیں تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ صرف خاص نبی اکرم اور خاص ازواج کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھ کے تو ہم کو یہی بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا تو ہم غلطی کریں گے۔ ہمیں حدیث کی روشنی میں چونکہ قرآن کو سمجھنے کی ہدایت دی گئی ہیں، اس آیت کو بھی ہم حدیث و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ جو عام مطلب اس کا لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی عام ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تفویض طلاق کا معاملہ کوئی بھی مسلمان چاہے تو کر سکتا ہے۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ آیات اور یہ اختیار صرف ازواج کے لیے تھا۔ سب مانتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے معنی عام ہیں۔ تو دیکھیں کہ جہاں ہم کو پابندیاں قبول کرنی ہیں جو سنت نے لگائی ہیں، وہاں ہم کو آسانیاں بھی قبول کر لینی ہے الحمدللہ۔ جہاں جنرل بات کی جا رہی ہے ہم جنرل سینس میں لیں گے، عام عموم میں لیں گے، اور جہاں خاص معاملہ ہے جو حدیث نے بتا دیا کہ یہ آیت خاص ہے عام نہیں، وہاں ہم اس کو خاص کانٹیکسٹ کے اندر لیں گے۔ اب جو طریقہ ہوتا ہے تفویض طلاق کا، تفویض مطلب سمجھتے ہیں حوالے کر دینا، کسی کو اونرشپ دے دینا۔ ایک طرح سے طلاق کی اونرشپ مرد جو ہے وہ عورت کو دے رہا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر صاف صاف الفاظ میں بیوی کو طلاق مانگنے کا اختیار دے اور کہے، اگر تم طلاق مانگو گی میں تم کو ضرور طلاق دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تفویض طلاق۔ شوہر نے کمٹمنٹ کر لیا بیوی سے کہ تم اگر مانگو گی میں دوں گا۔ خلا میں اور طلاق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی جدائی چاہے تو خلا لے سکتی ہے، لیکن اس میں اس کو مہر واپس کرنا ہوگا۔ طلاق اگر مانگ رہی ہے اور شوہر طلاق دیتا ہے تو اب بیوی کو مہر نہیں چھوڑنا ہوتا، جدائی بھی ہو جائے گی اور اس کو مہر بھی ملے گا، یعنی مہر بھی اپنے پاس رکھے گی۔ تو اس طرح شوہر اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ اگر تم نے کبھی طلاق مانگی میں تم کو ضرور طلاق دوں گا۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیسے ہوگا؟ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ عورت کو جب یہ اختیار دیا گیا، یعنی کہ جس وقت، جس سٹنگ میں، جس نشست میں عورت کو شوہر یہ اختیار دے، اسی سٹنگ میں، اسی نشست میں، یعنی اسی وقت عورت کو فیصلہ کرنا ہوگا اس کو طلاق چاہیے یا نہیں۔ یعنی کچھ کا کہنا کیا ہے، یہ ٹائم باؤنڈ ہے،
اگر مثال کے طور پہ 14 فروری 2007 دن کے 7 بجے شوہر نے یہ اختیار بیوی کو دیا، تو 14 فروری 2007 کو دن کے 7 بجے کے لگ بھگ ہی بیوی فیصلہ کر لے طلاق چاہیے کہ نہیں چاہیے، یعنی کہ ٹائم باؤنڈ ہے۔ اب اگر وہ اس سٹنگ میں، اس نشست میں 2-3 گھنٹے میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتی اور کوئی جواب نہیں دیتی تو اس کا یہ اختیار نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ سمجھ آئی آپ کو بات یہ؟ اچھا، اب اگر شوہر خود کوئی مدت معین کرتا ہے، ٹائم پیریڈ اسپیسیفائی کرتا ہے، مثال کے طور پہ شوہر بیوی سے یہ کہتا ہے کہ 5 سال تک کے لیے میں تم کو تفویض طلاق کرتا ہوں، یعنی طلاق کا اختیار تم کو میں دیتا ہوں 5 سال کے لیے۔ ودن 5 ایئرس، 5 سال کے اندر اندر جب تم مجھ سے طلاق مانگو گی میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ یا اگر شوہر یہ کہے کہ میں اب ساری عمر کا تم کو یہ اختیار دیتا ہوں، زندگی میں جب تم مجھ سے طلاق مانگو گی میں تم کو طلاق دے دوں گا، تو اتنے عرصے تک بیوی کے پاس یہ اختیار رہے گا۔ تو ٹائم پیریڈ اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے، مدت معین کی جا سکتی ہے، یا مدت معین نہ کرے، بیوی کو کھلا اختیار دے دے جب چاہے۔ اب یہ ہے تفویض طلاق جو ہم آج کل نکاح کے فارمز میں دیکھتے ہیں، جس کے اوپر لگتا ہے کہ عورت کے تمام حقوق کا دار و مدار ہے، اور اگر اس کو کاٹ دیا جائے تفویض طلاق کے شق کو تو بعض دفعہ لڑکیاں خفا ہونے لگتی ہیں کہ ہم کو ہمارا رائٹ نہیں دیا، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا۔ اس کو بھی سمجھ لیجئے، تفویض طلاق کا تعلق عین نکاح کے وقت سے اول تو ہے نہیں۔ یہ تو نہیں ہم پڑھ رہے نا کہ جیسی نکاح فرماتے تھے آپ کسی خاتون سے تو آپ اس کو جھٹ تفویض طلاق کر دیتے تھے، یہ ہے کہیں؟ اول تو یہ بات سنت سے ثابت ہی نہیں، بیسکلی بات ہی غلط ہے۔ نکاح کے فارم میں طلاق کی شک ڈالنا کہیں سے بھی درست چیز نہیں ہے۔ نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، ابھی سے طلاق کی کیا باتیں؟ ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، تو نکاح کے ساتھ طلاق کا ذکر کیوں شروع کر دیا؟ اور طلاق کے ضمن میں بھی صرف تفویض طلاق کا معاملہ کیوں؟ نکاح کے ساتھ تو یہ چیز اٹیچ نہیں ہے کہ اگر نکاح ہوتے ہوتے اگر شوہر نے یہ اختیار بیوی کو نہ دیا تو زندگی میں آئندہ کبھی نہیں دے سکتا؟ یہ کس نے کہا؟ اول تو یہ بات ہی غلط ہے۔ دوسرے، خالی طلاق کی ایک شکل کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں پھر نکاح کے فارم میں؟ اگر ایسے ہی ہو گئے ہیں اور خوشیوں کو ایسے ہی وہ خوشیوں پر اوس ڈالنا چاہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر وہ طلاق کی باتیں شروع کریں تو طلاق کی تمام شقوں کا ذکر کریں۔ پھر جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ شوہر جو ہے بیوی کو حق طلاق دے، وہاں وہ یہ بھی لکھیں کہ شوہر جب چاہے گا بیوی کو طلاق دے دے گا۔ پھر وہ یہ بھی لکھیں کہ عورت جب چاہے گی خلا لے لے گی۔ تو نکاح ہوتے ہوتے سارا ڈسکشن جو ہے وہ چلا جائے گا طلاق کے اوپر۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ ایک خوشی کے موقع کو اس طرح کرکرا کرنا، خوشیوں کو خراب کرنا، اور طلاق کی ایونچویلٹی لا کے رکھنا، اور کہیں کہ بھئی اگر منع کریں، لوگ کہتے ہیں بھئی تو کیا ہوا، ریالٹی تو ہے نا، سو واٹ، یہ تو ہوگا، مے بی چانس ہے کہ طلاق ہو جائے۔ تو بہت ہی ریشنلسٹ بن کے، بہت عقل مند بن کے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہم اس کو ڈال رہے ہیں نکاح نامے کے اندر، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو ایک مثال سے سمجھے، مثال ہے بہت بری، لیکن جو بہت ریشنلسٹ اور بہت ریئلسٹ بنتے ہیں ان کے سمجھنے کی چیز ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، خوشی کا موقع ہے، اب لوگ آئے ہیں ایک کفن لے کر آ جائے، کہے کہ بھئی مرنا تو ہے نا، اور طلاق تو پھر بھی چانس ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، ڈیتھ تو چانس نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اور کوئی کہ بھی حقیقت پسند ہونا چاہیے، بی اے ریئلسٹ، بی براڈ مائنڈڈ۔ مرنا تو ہے اس کو، تو ہم آلریڈی لا کے رکھ رہے ہیں کفن، ہم نے کفن لا کے یہاں پہ رکھ دیا ان کے ضرورت پڑ جائے، کیا پتہ بچہ کل مر جائے، کیا پتہ 5 سال بعد مر جائے، چلو 80 سال کا ہو کے بھی مرے تو کفن تو ہے نا، پروویژن تو ہے، عقل کی بات ہوگی، سب خوشیوں پر پانی پھیرنے والی بات ہے نا۔ تو اسی طرح نکاح کے موقع پہ طلاق کا کیا ذکر؟ بالکل کاٹ دینا چاہیے اس کو، بالکل نہ ڈسکس کریں، کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ یہ نکاح کیا جاتا ہے اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ، اس ذہنیت کے ساتھ کہ زندگی بھر ساتھ رہیں گے، اس
سوچ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا کہ ہو سکتا ہے کل پرسوں طلاق ہو جائے، اگلے مہینے طلاق ہو جائے، نہ بنے. یہ ذہنیت بالکل اسلام کو پسند نہیں، اس طرح کا موربڈ ایٹیٹیوڈ، اس طرح کا خوشیوں کے اوپر پانی پھیرنے والا ایٹیٹیوڈ. تو یہ تو بلا وجہ عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ڈالی ہے. تو کون سی خوشی ہے اس کے اندر؟ کوئی عورت خوش ہوتی ہے طلاق کا ذکر سن کے؟ ایک لڑکی ہے، ارمان ہے، خواب دیکھ رہی ہے، کل نکاح ہو رہا ہے، اب کہیں تمہاری طلاق ہوگی تو یہ ہوگا، وہ خوش ہوگی؟ نعوذ باللہ. یا اس کے ماں باپ خوش ہوں گے؟ ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی طلاق ہو جائے، بیٹے کی یا بیٹی کی، اللہ نہ کرے. تو یہ عجیب ہم نے کھچڑی پکا لی ہے عورتوں کو آزادی، عورتوں کے حقوق کے نام پر. نہ کوئی یہ بہت پلیزنٹ چیز ہے اور نہ کوئی اس کا موقع ہے نکاح کے وقت. باقی چیزیں ڈسکس کر لیجئے، لڑکی سے مہر ہے، آنا جانا ہے، نکاح کے فارم میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں بیوی چاہے تو کچھ اپنی شرائط رکھ سکتی ہے، وہ بھی لکھا ہوتا ہے نکاح کے فارم میں. ہاں وہ آپ لڑکی کو بتا دیں کہ بھئی تمہیں کچھ شرطیں رکھنی ہیں. مثال کے طور پہ یہ شرط رکھنی ہے کہ میں ہر روز امی کیا ملنے جاؤں گی. اگر لڑکی نے یہ شرط رکھ دی اور لڑکے نے سائن کر دیا، اب وہ نہیں روک سکتا بیوی کو، اب وہ جائے گی روز اپنی امی سے ملنے، مثال کے طور پہ. تو یہ رائٹس آپ بتا دیں کہ دیکھو تمہارا مہر یہ ہے، تمہیں منظور ہے؟ اگر وہ کہتی ہے منظور ہے الحمدللہ. کوئی اسے پوچھیں کوئی تمہیں شرط ورط لگانی ہے، وہ تو مسکرا کے کہتی ہیں اللہ نکاح ہو جائے جلدی سے، چھوڑو شرطوں کو، اس کا کیا کرنا ہے اس وقت، میاں مل جائے میرا مجھ کو، میاں مل گیا تو سبھی کچھ مل گیا الحمدللہ. تو یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. آپ کبھی پوچھ کے دیکھیں لڑکیوں سے، کوئی نہیں کہتی کہ ہاں کتاب لاتی ہوں سب شرطیں لکھی ہیں میں نے اس کے اندر، کوئی نہیں کرتا. تو یہ طلاق کا کوئی وقت ہے ڈسکس کرنے کا؟ عجیب الٹی گنگا بہاتے ہیں. اور یہ شروع کیا گیا ہے ایوب خان کے زمانے سے. اس زمانے میں عورتوں نے وہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا ویمنز رائٹس کا، تو ان کو راضی کرنے کے لیے نکاح نامے کے اندر یہ ڈال دیا گیا. تو اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ کوئی رائٹ کی بات نہیں ہے، سب فیلیسی ہے، سب بیکار کی باتیں ہیں، اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم ابھی اچھی بیوی بننے کی فکر کرو اور اللہ کرے تمہارا میاں اچھا رہے، کبھی نوبت ہی نہ آئے طلاق کی. اور کبھی اگر یہ حق دینا ہوا تو شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ رائٹ دے سکتا ہے. اور اگر وہ اپنی بیوی کو یہ حق دیتا ہے تو یہ شوہر پہ پابندی نہیں ہے، فرض نہیں ہے اس کے اوپر کہ تم ضرور اپنی بیوی کو تفویض طلاق کرو، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے جو کہ کرنی تھی. آگے فرمایا آیت نمبر 30، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.